اب کیا ہوا کہ اب فطرت انسانی کے تحت اولیاء اللہ فطرت انسانی سے خارج تو نہیں ہے، تو کوئی بھی خالی نہیں ہے. اب رہ گیا ابلیس. تو ابلیس کیوں تابع ہو جاتا ہے تمہارے؟ کیوں ابلیس جو ہے لوگوں کے لیے جو کالا پیلا سفلی گر ہوتے ہیں یا جادوگر ہوتے ہیں ان کے لیے کیوں ان کے حکم کے مطابق کارروائیاں کرنے لگتا ہے، کام کرنے لگتا ہے؟ اس لیے کہ کلمات کے اندر وہ بھی بندھا ہوا ہے. اب جنات کو دفع کرنے کے لیے آیتیں ہیں نا، اسی طرح جنات کو دفع کرنے کے لیے وہ کلمات شرکیہ تھے. جب ارتقا نہیں ہوا تھا انسان کا اتنا، اور آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک، اور پھر حضرت نوح کے بعد سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابعوث ہونے سے لے کے قیامت تک وہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی علاج معالجہ نہیں جانتا تھا، جڑی بوٹیوں کا، درختوں کا علم نہیں تھا کسی کو. آئی نا سمجھ میں؟ تو لوگ اپنا علاج معالجہ کیسے کرتے تھے؟ وہ اسی طرح کے کلمات، شرکیہ کلمات اور جادو اور ٹونے سے ہی کرتے تھے ایک دوسرے کا علاج. پورا یورپ طارق بن زیاد کے اسپین فتح کرنے سے پہلے تک ان کو علاج معالجہ کرنا نہیں آتا تھا، ادویات کا علم نہیں تھا ان کے پاس. وہ جادو ٹونے سے علاج کرتے تھے لوگوں کے. جادو ٹونا کیوں زیادہ مشہور ہوا؟ صرف اسی لیے کہ اس زمانے میں جو معالجین تھے وہ جادو ٹونوں کے ذریعے کرا کرتے تھے. یہ ترقی کب ہوئی؟ جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر دو طرح کے علم اتارے. ایک علم نباتاتی جس کو طب کہتے ہیں، اور ایک علم حرف تھا، علم الحروف، جس کو ابجد کہتے ہیں. یہ آپ سے ظاہر ہوا، اور پھر رفتہ 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 یہ اپنے کمال کو پہنچتا چلا گیا. تو بات یہ ہے کہ فطرت انسانی اور فطرت جناتی دونوں مکلف ہیں، اور دونوں پر کلام کا اثر ہوتا ہے.